الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں کہا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے. ایک اقرار تو ہم نے عالم بالا میں اور عالم ارواح میں کیا تھا، جس کو عہد الستو کہتے ہیں. الستو بربکم، اللہ نے تمام روحیں جمع کر کے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے تمام قیامت تک آنے والے انسانوں کو جمع فرمایا، اپنی زیارت کرائی، اپنی تجلی دکھائی. پھر پوچھا الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں؟ وہاں سوال ہوا عالم ارواح. قالوا بلا، سب نے کہا آپ ہی رب ہے. سب نے کہا، لیکن وہاں رب ہی تھا. جب رب تھا کہ آپ ہی رب ہے. اگر کوئی سوال جواب ہی نہ ہو تو یقیناً پاس ہے. کوئی امتحان میں پوچھے تیرا نام کیا ہے؟ جی میرا نام فلاں ہے. جاؤ پاس کیا. وہاں رب ایک ہی تھا، پالنے والے ایک ہی ذات ہے. کوئی ربوبیت کے اور کوئی سہارے نظر نہیں آتے. قالوا بلا، سب نے کہا. اب دنیا میں بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اور یہاں پیغمبروں کو بھیج کر اس عہد کو یاد کرایا کہ بھائی تم وہاں اقرار کر کے آئے، تب زمین میں بھی اقرار کرتے ہو یا نہیں؟ یا بھول گئے؟ کیونکہ سہارے بہت نظر آنے لگ گئے. رب کہتے پالنے والا، پالنے کی بہت سی چیزیں نظر آنے لگی. کوئی کہتا ہے مجھے فلاں پالتا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے دکان پالتی ہے، کوئی کہتے ہیں مجھے پگار پالتی ہے، کوئی کہتا ہے مجھے ابا پالتا ہے، کوئی مجھے چاچے نے پالا، کوئی مجھے ملک پالتا ہے. ہمارا ملک بہت اچھا ملک پالتا ہے. یہاں ربنا اللہ بھول گئے. تو فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہاں آ کر بھی جن نے قرار کیا اور کلمہ پڑھ لیا اور پیغمبروں کے یاد کرانے سے ان کو بات یاد آ گئی.
یہ تو سب کہہ کے آئے تھے، بلکہ بعض بزرگوں نے تو یہاں بھی کہا ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جب ہم نے اقرار کیا تھا تو ہمارے دائیں کون کھڑا تھا بائیں کون کھڑا تھا، ہمیں یہ بھی یاد ہے، لیکن عام طور پر بھول گئے. جیسے چھوٹا آپ میرے اور آپ کے بچپن میں کتنے واقعات ہیں جو ماں باپ سناتے ہیں، میرے آپ کو یاد نہیں ہے. پیغمبروں کی جماعت اس لیے بھیجی گئی کہ یاد کراؤ ان کو جا کر. یہ وہاں سے مجھ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ اس دار الازمائش میں دار الامتحان میں بھی مجھے یاد رکھیں. اب یہ دار امتحان آ گیا، اور امتحان میں آپ کو پتا ہے ایم سی کیوز جو ہوتے ہیں وہ ملتے جلتے سوال ہوتے ہیں. ایم سی کیوز ملتے جلتے سوال ہوتے ہیں، یعنی دونوں میں بہت فرق ہو. ملتی جلتی چیزیں ہوتی ہیں کہ بھائی تاکہ دیکھا جائے کہ اس کو کتنی پختگی ہے. اب یہاں پر اتنے سہارے اتنے نظارے پیدا کر دیے، یہاں اگر گم ہو گیا انسان اور اس کو بھول گیا کہ میرا کوئی پالنے والا ہے. لیکن اللہ والے فرماتے تھے توڑ ڈالے مو خورشید ہزاروں ہم، چاند و سورج جیسی چیزوں کو ہم نے توڑ ڈالا جو ہمارے سامنے آتی تھی اور رب کو بھلاتی تھی. توڑ ڈالے مو خورشید ہزاروں ہم نے، تب کہیں جا کے دکھایا رخ سے باتوں نے، تب تیرا تعلق نصیب ہوا ہے. پہلے ان تمام نظاروں سے اپنے آپ کو نکالنا پڑا ہے، ورنہ دنیا کا ہر نظارہ کھینچنے والا ہے. ان میں کشش رکھی، لیکن اللہ نے کشش پیدا کی مقناطیس میں. مقناطیسیت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، وہ لوہے کو کھینچتا ہے، ہر چیز میں کشش پیدا کر دی. لیکن اپنی ذات کو ان سب کے اوپر رکھا کہ اگر ہماری طرف کوئی آئے گا تو اس کو ایسا کھینچیں گے کہ نظارے پھر اس کو اپنا نہیں بنا سکیں. غالبی برجاذبی زماں، اللہ تعالیٰ ہر جذب کرنے والے اور اٹریکٹ کرنے والے کے اوپر غالب ہے. جب کوئی بندہ ان کا ہونا چاہتا ہے تو اس کو ایسا کھینچ لیتے ہیں کہ پھر اس کو کوئی کھینچ نہیں سکتا اپنی طرف. رب اللہ کہا، اللہ آپ ہمارے رب ہیں، کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے. بہت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ جو وہاں پر ہم نے اقرار کیا اسی کے تذکرے یہاں رب اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ خاص طور پر جو رب اللہ استعمال کیا اس لیے کہ ربوبیت کے اقرار ہی کر کے ہم آئے تھے آسمانوں پر، تو یہاں پر بھی رب اللہ، اس میں پورا کلمہ مراد ہے، پورا ایمان مراد ہے. لفظ رب اللہ کہنا مراد نہیں، یہ پورا ایمان مراد ہے. لیکن عنوان کون سے اختیار کیا، اس کا ٹاپک جو اس کے اوپر رکھا، عنوان رکھا، وہ رب اللہ رکھا کہ بھائی تم وہاں بھی رب اللہ کہہ کر آئے تھے، اب زمین پر بھی تم نے رب اللہ کہا. ثم استقاموا، اگلا کام ہے، دوسرا کام تم نے کیا کرنا ہے، زبان سے تو اقرار کر لیا. ثم استقاموا، پھر یہ لوگ اس رب اللہ پر جم گئے. استقامت کہتے کہ کسی چیز کو ایسا لازم پکڑ لے کہ چھوڑے نہیں انسان، اس کو استقامت کہتے ہیں. اور استقامت کی ہی اصل قیمت ہے. یاد رکھو اگر انسان کی زندگی میں استقامت نہیں ہے تو ایمان پر خاتمہ مشکوک ہو جاتا ہے. استقامت ہے جو انسان کو ایمان پر خاتمے تک لے جاتی ہے، کیونکہ وہ جم چکا ہے نا. تو جب جم گیا ہے تو منزل پہ پہنچ جائے گا، کلمہ لے کے جائے گا ساتھ. فی الحال استقامت و فوق الف کرامہ لکھا ہے بزرگوں نے کہ 1000 کرامتیں کسی کی ظاہر ہو جائیں، لیکن اگر اس کو استقامت نہیں ہے، ایمانیات پر استقامت نہیں ہے، اعمال پر اس کو دمام حاصل نہیں ہے، خطرے میں. ہو سکتا ہے بد عملی کے دور میں، یعنی کچھ لوگ کبھی عمل کرتے ہیں، کبھی بد عملی کرتے ہیں، کبھی نماز شروع کر دیتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی نیک بن جاتے ہیں، کبھی بد بن جاتے ہیں. اس بدی کے دنوں میں موت آ جائے تو کیا ہوگا، مجھے بتائیے کیا ہوگا پھر. اور اگر استقامت پر ہے تو یقینی بات ہے کہ خیر بھی موت نہیں، کہیں جانے والا نہیں، تو جمع ہوا ہے. ثم استقاموا، پھر وہ لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں اس کلمے پر، ایمان پر. استقامت 2 چیزوں سے آتی ہے، 2 چیزوں کا نام استقامت ہے. اعمال صالحہ پر دمام ہے، نیکی ہمیشہ کر رہے ہیں، یعنی کبھی کر لی کبھی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے وَلَا يَرُوغُ رَوْغَانَ الثَّعَالِبِ، لومڑی والی چال نہ چلو، فوکس کی طرح نہ چلو. فوکس کیا کرتی ہے،
جب کمزور دیکھتی ہے تو حملہ کر دیتی ہے، اور جب سے تکڑے کو دیکھتی ہے تو اس کے سامنے دم ہلانے لگتی ہے۔ شیر کو دیکھے گی تو دم ہلائے گی، اور مرغی کو دیکھے گی تو اس کے اوپر حملہ کرے گی۔ یہ اس کو کہتے لومڑیانہ چال۔ اور میں لومڑیانہ چال نہ چلو، تم لومڑی نہیں ہو، تم مومن ہو۔ ایک چال چلو، نہ نفس کو پوچھو، نہ شیطان کو پوچھو، نہ معاشرے کو پوچھو، سیدھے سیدھے چلو۔ شیر اگر آپ نے دیکھا ہو، بہت سے افریقہ کے یہاں لوگ ہوں گے، میرا بھی افریقہ جانا ہوتا ہے، جنگلوں میں سفاری کے لیے دوست لے جاتے ہیں۔ شیر کو پتا ہے کہ یہ گولی مارنے والا مجھے گولی مارے گا، لیکن وہ سیدھا آئے گا حملہ کرنے کے لیے، کیونکہ اس کی شیرانہ طاقت اس کے خلاف ہے کہ میں چھپ جاؤں، جھومڑی کے جو ہے کسی جھاڑ کے پیچھے چلا جاؤں، میں کچھ کروں، کیونکہ پھر وہ شیر نہیں رہے گا، وہ لومڑی اور گیدڑ اور جیکاز بن جائے گا، وہ شیر نہیں ہے۔ وہ جو سیدھا آئے گا تو حضرت عمر فرماتے ہیں دیکھو مومن شیر ہوتا ہے، کچھ بھی زمانہ ہو وہ اپنی زندگی پر استقامت اختیار کرتا ہے، نہ اعمال صالحہ کو چھوڑتا ہے، نہ معاشرے کو دیکھتا ہے، نہ نفس کی سنتا ہے، نہ شیطان کی مانتا ہے، بالکل سیدھا سیدھا چلتا ہے اپنے مولا کو راضی کرتے ہوئے، جس کو حضرت خواجہ صاحب فرماتے تھے زمانہ ہو خلاف پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے۔ پورا زمانہ خلاف ہو، لیکن میں نے آپ نے دیکھنا ہے کہ میرا مولا کیا چاہتا ہے، میرا محبوب رسول اللہ کیا چاہتے ہیں، مومن یہ دیکھتا ہے۔ اور زمانہ چاہیے، زمانہ ہر زمانے میں خراب رہا، یاد رکھو زمانہ ہر زمانے میں خراب ہے، ایسا نہیں ہے آج زیادہ خرابی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آج کی خرابیاں وہ پرانے زمانے کی ماڈرن چیزیں ہیں، نئی چیزیں نہیں ہے۔ نیا تو دین ہے، نیا تو اسلام ہے، یہ سب اولڈ ہے، اولڈ ایج ہے۔ اور شراب اولڈ ایج میں پی جاتی تھی، حرام ہوئی تو مانو پہلے پی جاتی تھی۔ ناچنا پہلے سے تھا، ڈانس کرنا اسلام نے آ کے اس کو منع کیا۔ موسیقی پہلے سے تھی، گانے گانا، اسلام نے آ کے اس کو حرام کیا۔ سود پہلے سے تھا، اسلام نے آ کر حرام کیا۔ زنا بدکاریاں پہلے سے تھی، اسلام نے آ کر حرام کیا۔ اسلام ماڈرن ہے، جسے نئی چیز، تو آج جو بھی چیزیں ان سے ریلیٹڈ ہیں یہ بہت پرانی چیزیں ہیں جن کو شیطان نے نئے ہتھیار اور نئے نگوں کے اندر پیش کر دیے۔ پہلے سینما دیکھنے کے لیے، فلم دیکھنے کے لیے سینما جانا پڑتا تھا، اب ہر ایک کے جیب میں سینما ہے، بس اب ازمائش اور بڑھ گئی۔ پہلے ہماری خلوتیں جلوتیں محفوظ تھیں، جلوت محفوظ تھی، خلوت بھی محفوظ تھی، کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اب تو کہتے جو موبائل فون اگر دیکھو تو جوان کے موبائل فون پہ دیکھو تو اس میں حسینوں کے نمبر ہیں، بیوٹیز کے نمبر اس میں، اور بڈھے کا موبائل دیکھو تو حکیموں کے نمبر۔ سارے بڈھے دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی جوان ہونے کا کون سا نسخہ ہے، وہ آتے ہیں جی آپ ایسے کریں ایسے کریں، سبسکرائب کریں اور یہ نسخہ استعمال کریں، آپ جوان ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، واہ، جوان ہے حسینوں کے پیچھے، یہ حکیموں کے پیچھے۔ ایسے 2 سال کی 2 ایئرس سے لے کر، اب تو 1 ایئر سمجھو، 1 ایئر سے لے کر 100 ایئرس تک کے لیے ہر ایک کے لیے پروگرام موجود ہے۔ اس کی دلچسپی ہے کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہر زمانے میں ماحول رہا ہے، اس لیے مومن اوپر دیکھتا ہے میرا مولا کیا چاہتا ہے، رسول اللہ کیا چاہتا ہے۔ آپ نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به، جب تک اس کی خواہشات نفسانی میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہونا ہے۔ ادھر خواہش پیدا ہو اور مومن سوچتا ہے میرا محبوب کیا کہے گا اس پر، ابھی تو عاشق عشق کسی کا نام ہے، خالی چکر لگانے کا نام تو نہیں ہے کہ آپ عمرہ کر رہے حج کر رہے دیکھا کتنے حج ہو گئے کتنے عمرے ہو گئے۔ دل کی کیفیات کے بدلنے کا نام عشق ہے، تو ایک چکر بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اگر عاشق بن جاتا ہے تو ایک چکر میں بھی آپ بتائیں حج ایک فرض ہے، ایک میں حاجی سے اکثر کہتا ہوں حج ایک فرض ہے زندگی لائف میں، یہ تو اللہ کا فضل ہے، آج ہمیں آسانیاں کر دی، بار بار ہم جاتے ہیں، ورنہ زندگی میں ایک فرض ہے۔ کیا مطلب؟ ایک حج جو انسان کر لیتا ہے اس میں اتنا نور ہوتا ہے، اتنا نور ہوتا ہے کہ موت تک انف ہے، دوسرے حج کی بھی ضرورت نہیں۔ نمازیں تو روزانہ 5 پڑھنی پڑیں گی آپ کو، ایک نماز دوسری سے تیسری چوتھی پانچویں، زکات ہر سال، روزہ کا ہر سال، لیکن حج ایک زندگی میں۔ کیا مطلب؟
یعنی ایک حج، وہ صحابہ اکرام نے ایک حج کیا، اکثر نے بعد میں دوستوں کیے جو دنیا سے چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا، لیکن یوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل کر دیا، تم تو علی کے نعمتی، ساری نعمتیں میں نے دے دی تمہیں، ورضیت لکم الاسلام دینا، اندازہ کیجیے آپ، اتنا نور ہوتا ہے ایک حج میں۔ لیکن الحمدللہ ہر سال، بعض 2 سال جاتے ہیں، بلکہ 6 مہینے بعد بھی جا رہے ہیں، لیکن پھر اس کی آگ نہیں، اللہ رسول سے وہ تعلق نہیں کہ جب بھی نفس اور شیطان معاشرہ کوئی چیز پیش کرتا ہے، کافی پیش کرتا ہے، کھا لیتے پھر رکتے بھی نہیں ہیں۔ تو 2 چیزوں کا نام استقامت ہے، اعمال صالحہ پر تمام، نماز ہمیشہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ نہیں کہ کبھی پڑھا کبھی نہیں، روزہ ہمیشہ رکھتا ہے، زکوٰۃ خیرات سب کا ہمیشہ کرتا ہے، اور گناہ سے ہمیشہ بچتا ہے، یہ یاد رکھو، یہ دوسرا پہلو ہے، 2 پہلو ہے، ایک نیکی کرنا اعمال صالحہ، اور ایک گناہ سے بچنا۔ اگر گناہ سے نہیں بچتا وہ بھی استقامت پر نہیں ہے، تو اس حال سے گناہ کے اندر اگر اس کی موت آ جائے تو کیا ہوگا مجھے بتائیں، گناہ کرتے موت آ جائے بتائیے، خلوت میں گناہ کر رہا ہے، خلوت میں گناہ کر رہا ہے، اپنے موبائل فون پر کوئی نالائق چیز دیکھ رہا ہے، اگر اس وقت موت آ جائے، فرشتہ پہنچ جائے تو کیا لے کر جائے گا مجھے بتاؤ، اس کی آنکھ میں سے کیا نکلے گا؟ کہتے ہیں وہاں تو ریلیں نکالی جائے گی، ریل، آنکھ سے ریل نکلے گی، کان سے ریلیں نکلیں گی، زبان سے ریلیں نکلیں گی، ہر اعضاء میں سے، ہر اعضاء میں گناہ ریکارڈ ہو رہا ہے، ہر عضو میں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اس لیے فرمایا زبان کو ہم بند کر دیں گے، اور اعضاء سے مطلب بولو کیا کیا تم نے، ہاتھ بولے گا اس نے یہ کیا، آنکھ بولے گی، کان بولے گی، پاؤں بولے گی اس نے کیا کیا۔ تو استقاموا، وہ لوگ جو رب اللہ کہتے ایمان لاتے، ثم استقاموا، اور پھر وہ استقامت اختیار کرتے ہیں، یعنی انہیں اعمال میں دوام ہے، دوام۔ اس لیے پیغمبر سلام نے فرمایا اگر انسان چھوٹی سی بھی نفلی نیکی کرتا ہے، مطلب آپ کو روزانہ کا معمول تلاوت کا مطلب آپ ایک صفحہ پڑھتے ہیں، ایک رکوع پڑھ لیتے ہیں روزانہ، لیکن روزانہ پڑھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو نہایت پسند ہے بنسبت اس کے جو ایک دن میں 15 سپارے پڑھ دے اور پھر 1 مہینہ قرآن کے پاس لگ جائے، اسے زیادہ پسند ہے۔ تصویر کرتا ہے، تھوڑی سی تصویر روزانہ کر رہا ہے، 2 نفل پڑھ رہا ہے، 2 نفل پڑھ لیتا ہے، 2 نفل پڑھ لیتا ہے، لیکن روزانہ پڑھتا ہے۔ احب الاعمال، فرمایا یہ مجھے سب سے زیادہ عمل پسند ہے، اللہ فرماتے ہیں بخاری شریف میں، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہے جو دائمی ہو، کیونکہ اس میں استقامت ہے، اور میں نے بتایا کہ جو استقامت یہ ضمانت ہے ایمان پر خاتمے کی اور مولا کے خوش ہونے کی، دونوں سے ملتے ہیں، مولا خوش ہے، بدی کو دے روزانہ کر رہا ہے، تھوڑا سا کر رہا ہے لیکن کر رہا ہے، فرض کرتا ہے، واجب کرتا ہے، سنت مقدہ پڑھتا ہے، ساتھ تھوڑے نفل کر رہا ہے، بہت پسند ہے، اور ایمان پر خاتمے کی علامت ہے، کیونکہ جب استقامت میں بتا جاتی ہے تو پھر وہ اپنا ایمان پر خاتمہ لے کر جاتا ہے، ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اگر اس کو جس حالت میں بھی موت آئے گی تو وہ تو چونکہ راہ استقامت میں رہے اور راہ صراط مستقیم پر ہے تو اسی پر ہی موت آئے گی، تو نہیں آنے والی، لیکن اگر کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے تو خطرے میں ہے کہ پتہ نہیں کہاں اور کس حالت میں موت آ جائے۔ ثم استقاموا، اللہ فرماتے ہم ان کو پہلا انعام کیا دیتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کی جماعتیں ان پر بھیجتے ہیں، زندگی میں، مرنے کی نہیں، زندگی میں وہ جہاں بھی جائے گا فرشتوں کی جماعت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ لوگوں کو جنات کے قابو کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، بھائی کیوں جنات کے پیچھے پڑتے ہو، وظیفے پڑھ کر اس کو قید کرتے ہو، بھائی فرشتوں کی جماعت تمہارے ساتھ لگا دیں گے، تم اپنے اعمال میں استقامت اختیار کرو، تتنزل الملائکہ، فرشتے ساتھ ہوں گے۔ اب وہ فرشتے کیا کریں گے، دل میں کیفیت پیدا کریں گے، فرشتوں کا کام ہے ہمارے دل کو مضبوط کرنا، یاد رکھو۔ غزوہ بدر میں جو فرشتے آئے تھے اللہ نے فرمایا ہم نے فرشتوں کی جماعت اس لیے بھیجی ہے تاکہ تمہارا دل مضبوط رہے، انہوں نے خود بھی حصہ لیا، لیکن اصل کام یہ تھا کہ استعمال تو اللہ نے صحابہ کی جماعت کو کیا، رسول اللہ کو کیا، ورنہ جبرائیل السلام اکیلے کافی تھے، لیکن نہیں، اجر ان کو دینا ہے، جن کے ہاتھ میں تلوار ہے اجر یہ لے، لیکن ان کے دل کو مضبوط کرو۔
دلوں کو مضبوط کرتے ہیں. تو فرشتے کیا کرتے ہیں جب ہمارے اوپر اترتے ہیں؟ پہلا تو ان کا ساتھ ہونا بھی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ فرشتوں کی جماعت ساتھ رہتی ہے انسان کی. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دل میں امید رکھتے ہیں، کوئی خوف نہ کر، کوئی غم نہ کر. دل میں ایسی امید رکھتے ہیں، کوئی خوف غم نہیں. کیسے کیسے مناظر پیش آ جائے، کیسے حالات پیش آ جاتے ہیں، اس کا دل مضبوط رہتا ہے، کمزور نہیں ہوتا. ان کو حالات کے اس سے ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، لیکن اس کے دل کو مضبوط کرتے. لا تخافوا، مت ڈر، آنے والے حالات سے مت ڈرو، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. یاد رکھو، میں ایک بڑی اہم بات بتا رہا ہوں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایسے وسوسے پال لیتے، یار بیٹا گیا ہوا ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو جائے، یار ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایسا سوچنا اللہ کی ذات کے ساتھ بدگمانی کرنا ہے. بتاؤ، پتا ہل نہیں سکتا اس کائنات میں مولا کے حکم کے بغیر، تو تیرے میرے اور ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو جائے؟ بلکہ سوچ کہ انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہونے والا، آپ سے پہنچے گا، انشاءاللہ اللہ کی مدد ساتھ رہے گی. اللہ فرماتے تو جیسا گمان کرے گا میں ویسا سلوک کرتا ہوں. ہم ایسی مسئلے سے پار ہو فلاں خبر آئی ہو، یعنی اخباری خبروں سے ہم ڈر جاتے ہیں. وہ مومن جو دجال سے ڈرنے والا نہیں، آج ہم اخباری خبروں سے ڈرے بیٹھے ہیں. اللہ میں معاف فرمائے، معاف فرمائے. ایمان کی کمزوری کا کیا حال ہے. اور جی خبر آ گئی ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، ہمارا فیوچر کیا ہوگا. مجھے تو یاد ہے کہ میں 78 میں بنولٹون پڑھتا تو اس وقت کچھ خبریں آتی تھیں. اس وقت کچھ دنیا کے حالات کو ایسے چل رہے تھے، تو اس میں یہ ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا. اب 78 اور 80 میں جو خبریں سنی تھی کہ ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، آج تک انتظار میں ہے کہ ویسا کیوں نہیں ہوا ہمارے. بدگمانی نہ کرو. انا عند لفظ ظنی بھی اللہ فرماتے ہیں بندے کے قریب ہوئی ہوں جیسا گمان کرے. ہاں نہیں، کچھ نہیں ہونے والا، بہت ماشاء اللہ ابھی یاد ہے نا. ہاں، مومن مولا کے سہارے پر ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دل کو تسلی دیتے، کوئی خوف نہ کر، کوئی غم نہ کر. خوف ہوتا ہے اندھا حالات پر، غم ہوتا ہے پچھلے حالات پر. انسان کو کوئی ایسی چیز پیش آ گئی تھی، دل سے اتار دیتے ہیں، کوئی بھول جاؤ اس کو، اس پر اسے وجہ رکھا ہوگا. وابشروا بالجنہ، اور جنت کی بشارت دیتے ہیں، دل میں امید دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ جنت ہمیں ملے گی. کیونکہ اس امید پر فیصلے ہوتے ہیں. مومن امید رکھتا ہے، اللہ سے خیر کی امید رکھتا ہے. وہ فرشتے دل میں بات ڈالتے ہیں کہ انشاءاللہ تو اچھا عمل کر رہا ہے، فکر نہ کر. ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو رہا تھا تو ہمارے ایک کزن وہاں موجود تھے. ان کے والد صاحب پہلے فوت ہو گئے. تو ان کے والد صاحب نے کہا ہاں بولو، تیرے ابا کو جنت میں سلام کہہ دوں تیرا. دیکھو یہ ہے، اب کیوں بھی جنت بس سلام کہہ دوں، ٹھیک ہے میں ان کو تیرا سلام کہہ دوں گا کہ تمہارے بیٹے نے تمہیں سلام کہا ہے. امید ہے، اب شروع بھی جنت. ہاں خوف اپنی جگہ ہے، لیکن جب دنیا سے جا رہے ہوتے تو بشارت کھول کر سامنے آتی، کوئی مسئلہ نہیں. سفیان ثوری رحم اللہ کا انتقال ہوا، کہا کہ کوئی پرواہ نہیں ہے، ایمان بس کلمے پر موت آنی چاہیے، پھر کچھ پرواہ نہیں، بڑے بڑے پہاڑوں جیسے گناہ بھی ہوں گے تو دم میں ختم ہو جائے گی. مولا کی شفقت اور رحمت اتنی ہے. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، بشارت دیتے ہیں. اور آگے کیا ملتا ہے؟ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اور اس سے فرماتے ہیں دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں. ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آگے بھی. اور آگے کہاں؟ قبر میں، سب سے پہلے قبر میں. حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ نیک انسان کو جب سوال جواب کیے جاتے ہیں، ایک ضابطہ ہے. اس ملک میں آنے کے لیے کوئی کتنا بڑا آدمی ہو، پروٹوکول سے اس کو دیا جائے، لیکن پاسپورٹ پر ٹھپا تو لگنا ہے نا، بغیر پاسپورٹ ٹھپے کے تو نہیں آتا. لگتا ہے یہ دنیا کے جتنے ضابطے بنے ہوئے دراصل اسی کا عکس ہے، وہاں پہلے سے ضابطے بنے. تو سوال جواب ہو، نیک انسان کو سوال جواب ہو رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رحمت کے فرشتے بھی پاس کھڑے ہیں،
کہتا گھبرانے کی ضرورت نہیں بھائی، موجود ہے، فکر نہیں کرنا۔ کہتا آدمی اگر ایسا ماحول ہو، بیٹے کا انٹرویو ہو رہا ہو اور ابا بھی وہاں موجود ہو، تو بیٹا شیر بن کر انٹرویو دے گا۔ فرشتوں کی جماعت موجود ہے۔ دنیا میں تو ساتھ رہتے ہیں وہ۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جب جنگل میں رہتے تھے، ایک بار کوئی خطرناک جانور ان کے سامنے آ گیا تو تھوڑی گھبراہٹ ہو گئی، تو آواز آئی ابراہیم ڈرتا ہے؟ 70,000 فرشتے ہر وقت میرے ساتھ پھرتے۔ کہتے پھر ان کو کبھی کہتے مجھے ڈر نہیں لگا، کبھی ڈر نہیں لگا، مجھے کبھی ڈر نہیں لگا۔ وہ پھر آخر قبر سے شروع ہوتے، قبر میں ساتھ ہیں، حشر میں ساتھ ہیں۔ کہتے جب تک اس شخص کو جنت نہیں پہنچا دیں گے یہ فرشتوں کی جماعت ساتھ رہتی ہے۔ جب جنت میں چلے جا کے جاؤ گے، اب جاؤ مزے کرو، جاؤ منزل پر پہنچ گئے تم اپنے۔ کیونکہ دنیا بھی خطرناک ہے، قبر حشر سارے خطرناک، اور پھر میدان معاشر 50,000 سال سب خطرناک وادیاں ہیں۔ وہ فرشتوں کی جماعت ساتھ ہے، اس کی بالکل ساتھ ساتھ چلیے۔ پھر آخر دنیا میں بھی دوست، آخرت میں بھی دوست۔ اور بعض مفسرین نے عجیب بات لکھی ہے، یہ نحنو میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نحنو اولیاءکم فی الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست اور آخرت میں بھی دوست۔ اس لیے میرے شیخ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی مقصد صاحب فرمایا کرتے تھے دنیا میں خدا کی دوستی کی پوری کوشش کرو، اور میں بتایا خدا کی دوستی دو کاموں سے ملے گی، اعمال صالحہ پر استقامت اور گناہوں سے بچنے میں ہمت۔ یا جب یہ دو کام کرتا ہے خدا کی، جو اللہ فرماتے ہم دنیا میں تمہارے دوست ہیں تو آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، وہاں آؤ گے دوست کی طرح تمہارے ساتھ سلوک کریں گے جیسے دوست دوست کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں خصوصیت دی ہے، انسان مقامی ولایت تک چلا جاتا ہے، ولایت تک، ولی دوست۔ حالانکہ ہم مخلوق ہیں، اللہ کے غلام ہیں، کوئی چیز ہماری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری تھوڑی سی محنت کی وجہ سے اپنے برابر کا لگاؤ، ہمارے پاس آؤ، ہمارے ساتھ بیٹھو، ہمارے پہلو بیٹھو۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم۔ لو بھائی جو چاہو تم اس جنت میں تمہیں ملے گا۔ اس لیے انسان ساری خواہشات دنیا میں پوری نہ کرے۔ یار پھر مزہ کیا ہے دنیا کا؟ وہ دنیا مزے کے لیے نہیں، جنت رکھی ہے، جو چاہو بھی ملے گا، جو چاہو بھی ملے گا۔ اس کے لیے اللہ نے جنت رکھی، شرابن تو ہوا بھی ملے گی، ہوئے بھی ملیں گے، قصور بھی ملیں گے۔ انہی چیزوں پر انسان کھانے پینے کے شوقین ہے، کھانے پینے کی چیزیں ملیں گی، شادیوں کے شوقین، عورتوں کے شوقین ہیں، عورتیں ملیں گی۔ بتاؤ کیا کچھ نہیں ملے گا وہاں پر؟ اسے جنت رکھی، دنیا نہیں رکھی۔ دنیا دار ازمائش ہے، یہ امتحان کا ہال ہے، یہ امتحانی ہال ہے۔ یہ اللہ نے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہمیں رکھا ہے، سب امتحان میں ہے۔ تو گھر میں ہے، دفتر میں ہے، گھر میں ہے، دفتر میں، امتحان میں ہے۔ ہر وقت ہے میرے آپ کا امتحان ہے، 24 گھنٹے ہم پرچہ حل کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ہر عمل پر نیکی یا ہر برائی کے اوپر برائی لکھی جا رہی ہے۔ تو امتحان ہوا نا، تو پھر بتاؤ اگر نمبر مل رہا ہے کسی کو، جس کا مطلب ہے ایگزام ہو رہا ہے اس کا، تو ہر وقت ایگزام ہے ہمارا، ہر عمل پر ہمیں نیکی مل رہی، نیک عمل پر، اور برائی پر گناہ مل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نمبر ہر وقت لگ رہا ہے۔ تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا امتحان نہیں؟ 24 گھنٹے امتحان ہے۔ گھر میں بھی بچوں کے پاس ہے تو آپ کا امتحان ہے، دکان میں تو آپ کا امتحان ہے، مسجد میں تو آپ کا یہاں بھی آپ کا امتحان ہے۔ کس طرح نماز پڑھو گے، کیا دل میں تمہاری بات آئے گی، کیا سوچو گے، کیا نہیں کرو گے، یہاں بھی نمبر لگ رہے ہیں۔ اخلاص سے کر رہے ہو، بغیر اخلاص سے کر رہے ہو۔ اس لیے نماز میں کتنے درجات کر دیے، 10واں حصہ ملے گا، 9واں حصہ ملے گا، 8واں حصہ ملے گا نماز میں۔ کرتے 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 ایک وہ ہوگا کہ نماز اللہ تعالیٰ منہ پہ مار دیں گے، پھر نماز کی ضرورت ہی نہیں۔ مطلب ہے کہ یہاں بھی مسجد میں آ کر بھی پاس فیل کا نظام ہے، حالانکہ پاس ہونے کے یہاں ہے، لیکن یہاں بھی نظام ہے، یہاں بھی دیکھا جائے گا کہ آپ کس انداز میں یہ کیا کچھ کر رہے ہو تم۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا نفس چاہے گا۔ حالانکہ دنیا میں نفس کی مرضی پر نہیں چلنا، وہاں اللہ نے نفس کو آزادی دے دی، جو چاہے گا چلے گا، اس کو حرام کی خواہش ہی نہیں کرے گا، حلال کی کرے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جس کا دعویٰ کرے گا، جو چاہے گا اس کو ملے گا۔
نزل من غفور رحیم. آگے کتنی پیاری بات کہا کہ یہ دیکھو یہ مہمانی ہے، یہ ہوسٹ کون ہے؟ غفور رحیم ہے، وہ ذات ہے جو غفور ہے، جو رحیم، جو تمہیں بخشنے والی ہے، تمہاری کمی کوتاہیوں کو معاف کرنے والی ہے اور شان رحمت رکھتی ہے. یہ کہتے ہیں غفور کے بعد رحیم کیوں نازل کیا؟ تو بتایا کہ میں اس لیے تمہیں بخشتا ہوں کیونکہ میں شان رحم رکھتا ہوں تمہارے ساتھ. یہ رحم ہے اس لیے معاف کرتا ہوں. یہ غفور کے بعد رحیم نازل کر دیا کہ اپنی شان رحمت کی وجہ سے. یہ مت سمجھنا کہ تم کوئی استحقاق رکھتے ہو یا بہت روئے تھے اور تم نے وہ کیا تھا. اللہ کی ذات کسی شے سے متاثر نہیں ہوتی، یاد رکھو. یہ متاثر ہونا مخلوق کا کام ہے. اللہ تعالیٰ رزلٹ اور نتیجے کو ہوتا ہے، یاد رکھو. جب بھی کوئی وقت ایسا ہے اس کا نتیجہ مراد ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی شے سے متاثر نہیں ہوتی. ہم بہت زیادہ روئیں گے تو متاثر ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں. یہ فرمایا کہ ہماری شان رحمت کا تقاضا ہے. اللہ اکبر. فرمایا میری رحمت اور غضب میں دوڑ ہوئی، فرمایا میری رحمت آگے بڑھ گئی. آج پوری دنیا میں آج جو اللہ نے معاف فرمایا، کیا کچھ دنیا میں نہیں ہو رہا ہے. پہلی قومیں آپ قرآن حدیثیں پڑھتے علماء سمجھاتے، تھوڑے تھوڑے عمل کے اوپر ان کو ختم کر دیا گیا. لیکن فرمایا کہ میری رحمت وسلم چونکہ رحمت العالمین تھے اور اس نے فرمایا اس کی ہم امت بنائے گئے. اللہ نے شان رحمت کا سارا نظارہ ہے کہ نالائقیاں بھی ہو رہی ہے تو چھوڑے رکھا ہے کہ شاید عمر کے کسی حصے میں جا کر توبہ کر لے اور میرا بن جائے. بس میرے دوستو، اعمال پر استقامت، اللہ نے کلمہ دیا. اب ہمیں اعمال پر استقامت اختیار کرنے تو اتنے بڑے انعامات ملے، کتنے لمبے چوڑے انعامات ملے. اور استقامت دو چیزوں کا نام ہے. اعمال صالحہ کو لازم پکڑ لو اور گناہوں سے بچنے کے لیے ہمت دکھاؤ. یہ دو کام کرو گے آپ استقامت پر ہو. اور جب استقامت پر ہو تو سمجھو فرشتوں کی جماعت ہر وقت تمہارے ساتھ ہے اور تمہارا دل بھی کبھی ہوگا اور دنیا میں بھی خدا کی دوستی، آخرت میں خدا کی دوستی، اور جنت میں جو چاہو گے تمہیں ملے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.